جی جناب. تو اپنی نیش یا نیچ کیسے سلیکٹ کریں، اس ویڈیو کو ہم تفصیلاً یوز کریں گے ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ آپشنز جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ گوگل ٹرینڈ سرچ کروں گا، نارمل گوگل سرچ بھی کروں گا جو آٹو سجیسٹ ہوتا ہے. پھر ایچ ریف میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 10 دفعہ بتا چکا ہوں، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. کی ورڈ پلانر ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کو بیسک ہر کوئی یوز کر سکتا ہے کیونکہ وہ پیڈ نہیں ہے نا. And then I'm going to talk about eBay. I'm going to talk about magazines.com. I'm going to briefly talk about Alibaba. I'm going to talk about Flippa. And I'm going to talk about Amazon Trendings product. یہ سب سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کافی تجربے کیے. تھوڑا سا ذرا یہ میرا Amazon affiliate اکاؤنٹ ہے. یہاں پہ غور کیجئے گا 7 days لکھا ہوا ہے. اپریل 17، اپریل 23. اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک بھائی پنگا نہ لے لے بھائی کو مزہ نہیں آتا. سو یہ پروڈکٹس ہیں جو گرین بکی ہوئی ہیں اس ہفتے میں، اور یہ باؤنٹی ہے جی. سو امیزون خالی آپ کو ایز اے ایسوسیٹ پارٹنر، ایز این ایفیلیٹ مارکیٹر پیسے نہیں دیتا. اگر آپ ان کی باقی پروڈکٹس بھی پروموٹ کریں سچ ایز فری ٹرائلز ہوں یا ممبرشپ ہو تو وہ بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. کمال کا پروگرام ہو گیا نا. اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ تقریباً $47 کا جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ بکا گیا اس سارے عرصے میں. اور یہ گرین جو ہے ایک 1.20 ہے اور ایک 8.37 ہے. کیونکہ میں نے صرف کتابیں ہی بیچی ہیں تو ظاہر ہے میرے ریونیو بہت کم ہوگا، پر طریقہ واردات سب پروڈکٹس کا ایک ہی ہوتا ہے. بفور آئی گو اینڈ ایکسپلین اباؤٹ، بائی دا وے ہم امیزون اگلی ویڈیو میں پورا سمجھیں گے کہ کیسے سائن اپ کرنا ہے ایسوسیٹ پروگرام میں، اور وہ میں آپ کو پورا پروسیس کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ بار بار میرے کام نہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ بھی بتا دو سائن اپ کس لنک سے کرنا ہے. وہ لنک ہی نہیں ملتا آسانی سے، تو وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. پر ابھی بتانا ضروری یہ تھا کہ Amazon از این امیزنگ پروگرام. سو امیجن اگر آپ اس پہ ایفرٹ لگائیں اور آپ تھوڑی سی محنت کر کے اگر آپ 100 to 200 آپ ویک کر سکتے ہیں 7 days میں، جس میں ڈائریکٹ فیس یعنی پروڈکٹ سیلنگ بھی ہے، باؤنٹیز بھی ہیں، تو آپ آرام سے محنت کر کے $1000 پر منتھ تک جا سکتے ہیں. اور میرا پروگرام ہے ایکچولی، میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں کہ میں بینگ گرو کے اندر یہ پورا سیکشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے کیسے نہیں چلتا. سو بنیاد میں نے رکھ دی ہے. اور باؤنٹیز کیا ہوتی ہیں؟ باؤنٹیز بڑا امیزنگ پروگرام ہوتا ہے. بفور آئی گو اینڈ ٹاک اباؤٹ نیش، تھوڑا سا آپ کو میں انٹرفیس دکھانا چاہتا ہوں. سو پروموشن پہ آپ کلک کریں. پروموشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ Amazon باؤنٹی پروگرام ہے. اس Amazon باؤنٹی پروگرام پہ کلک کریں. جیسے میں نے بتایا یہ سبسکرپشنز، فری ٹرائلز، کنڈل کا، ان کے بیبی پروڈکٹس کا، ان کی پرائم ویڈیوز کا، ان کے آڈیبل، ان کی Amazon فیملی، یہ ساری چیزیں ان کے باؤنٹی پروگرامز کی ہوتی. تو اگر آپ کی وجہ سے لنک جو آپ نے پرووائڈ کیا ہے، جو کہ ہم آرام سے ڈسکس کریں گے ان ساری ویڈیوز پہ، چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو ایک ایک چیز آپ کے مائنڈ میں فیڈ کروں گا. اللہ پاک بس میری زبان میں تاثیر دے. میں ایک ایک چیز آپ کو Amazon کے بارے میں فیڈ کروں گا جو آپ کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوگی. اور لوگ پیسے لے کے آپ کو اتنے پیسے لے کے سکھا رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پورا کا پورا جتنی مجھ میں عقل ہے سمجھا پاؤں. سو یہ تمام وہ باؤنٹیز ہیں. اگر میں یہاں پہ کلک کروں سی آل باؤنٹیز، تو Amazon ایسوسیٹس کا جو باؤنٹی پروگرام ہے اس میں جتنے بھی اویلیبل پروگرامز ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. جیسے اگر کوئی بزنس اکاؤنٹ بنائے آپ جناب میں $15 کما سکتے ہیں کسی کے بزنس اکاؤنٹ بنانے پہ. پھر منتھلی اگر کوئی ان کی سبسکرپشن ہے پرائم کی تو وہ $3 ہے. اینڈ موونگ ڈاؤن جناب 3 باؤنٹی فار ٹوچ پرائم ہے. پھر Amazon ہوم سروسز $3 ہے. پھر جناب کنڈل کے پلانز جو ہیں اس پہ پرائس تو نہیں لکھی ہوئی پر وہ بھی اچھا ہے کیونکہ مجھے زیادہ کنڈل سے ہی ملا ہے. اور پھر پرائم کا 30 day ٹرائل جو ہے وہ $3 کا ہے. اور پھر گفٹ جہاں پہ میں نے بہت زیادہ سیلز کی ہیں ایز اے باؤنٹی، وہ بھی پیسے دیتا ہے. سو دیر از منی فار ایوری تھنگ ایکچولی. مور پیپل کین سائن اپ. امیجن اب آڈیبل گفٹ ممبرشپ ہے یار. اب 10 باؤنٹی کا ملتا ہے. ہاں بس 1000 بندہ اگر لے آئے کسی طریقے سے تو یار یہ نانا کرتے ہوئے 10,000 ہے. ایزی منی. 1000 بندہ لانا کون سا مشکل کام ہے. میں ابھی کھولتا ہوں، ویب سائٹ ہے ہی نہیں میرے پاس. میں یوٹیوب کی ویڈیوز کچھ بنا لیتا ہوں چلو، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان میں کی ورڈز ایسے ہوں کہ رینک ہو جائے. نیا چینل ہے میرا مثال کے طور پہ. میں فیس بک سے ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہوں، میں لنکڈ ان پر جاتا ہوں، میں کورا پہ جا کے ان پروڈکٹس کا لنک ایوری ناؤ اینڈ دین اسٹریٹجیکلی اپنے
رسپانس میں کنٹینٹ میں فلوٹ کر دوں گا. میں انسٹاگرام میں ایڈورٹیزمنٹ کر سکتا ہوں. میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ میں سے مراد آپ کرنے والے بنے. میں نے آپ کے سامنے 7 دن میں کر کے دکھایا نا. آپ کرنے والے بنے حضور والا. اسکائی از دا لمٹ. اور بڑا امیزنگ قسم کے پروگرامز ہیں یہ باؤنٹی کے. سو بیفور وی ڈسکس واٹ امیزون از, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دا مین تھنگ وچ از ہاؤ ٹو سلیکٹ یور نیش. یہ بڑا اوکھا کام ہے یار. لیکن اس کو میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ یور نیش. مثال کے طور پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور یہ آرٹیکل تھا 7 مسٹ ریڈ بکس فار اٹیننگ سکسیس. اس کے 10,000 ویوز ہیں, بینگ گرو پہ ہے. اور اس میں ایک عدد یہ بہت سارے یہ بکے ہیں بائی دا وے, چل کلک ہوئے ہیں پر بکے 2-3 ہی ہیں. 30 دن اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ بکے. میں 30 دن کی نہیں آپ کو ممبرشپ وہ دکھا رہا ارننگس. یہ ہے گیٹنگ ایوری تھنگ یو کین out of all you've got 21 ways you can think to outperform and out and the competition. اب یہ ایکچولی رینک میں نے کدھر کیا ہوا ہے, لنک سوری کدھر کیا ہوا ہے, کلک کروں گا نا میرے بینگ گرو کے بلاگ سے یہ سیدھا جا رہا ہے ود مائی امیزون ایسوسیٹ آئی ڈی لنکڈ ان ٹو دی ٹیگ. یہ ادھر لنک ہوا ہوا ہے. اور جو بھی بندہ اب اس سائٹ پہ جا کے امیزون پہ کچھ بھی پرچیز کرے گا مجھے پیسے ملیں گے بھائی. خالی ضروری نہیں ہے کہ اسی ایک امیزون ایفیلیٹ کے پرچیز پہ ہی مجھے پیسے ملیں. یہ ادھر سے ایک چیز خرید کے گیا جو کہ اس نے خریدی تھی. میں دکھاتا ہوں کہاں خریدی تھی. اس کے بعد وہ 1200 چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو. 1200 تو نہیں, لاکھوں. وہ چاہے تو ڈیجیٹل پروڈکٹ خریدے, چاہے تو کتابیں خریدے, چاہے تو الیکٹرانکس خریدے, چاہے موبائل فون خریدے. دیر آر سو مینی تھنگس یو کین فوکس using Amazon. So if I click on Amazon, I'm sorry, if I click on my analytics, یہ میں نے بلاگ پوسٹ ڈالا تھا بینگ گرو پہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے 20 اپریل کو. اور یہ اس پہ اسپائک دیکھو, اور یہ 7 مسٹ ریڈ بکس فار اٹیننگ سکسیس. یہاں پہ جب میں گیا لوگ یوزرز کلک کرتے رہے, تو کلک کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ جناب کسی کو ایک کتاب پسند آ گئی اور اس نے وہ کتاب خرید لی. اور وہ کتاب جو ہے یہاں پہ کہیں لنک بھی نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ گیٹنگ ایوری تھنگ یو کین آؤٹ آف یور وٹ ایور اٹ از. سو 9.24 کی یہ کتاب تھی, اور یہ نکل گئی, شپ ہو گئی, اور اللہ اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک ہے جناب. سو دس از واٹ دا بیسٹ وے ٹو ڈو. ہینڈ کور 6.78 ہے, اس نے پیپر بیک خریدا یار 7.29 کا نا, جس میں سے پوائنٹ سم تھنگ سینٹس مجھے ملے ہیں. سو یہ ہو گیا. آپ اپنی نیش کو اپنے بلاگ میں رکھتے ہیں, پر آپ اس کے لیے آپ کے پاس ویب سائٹ ہونا ضروری ہے. اب اگر میں جاؤں, اب سنو گے نا, اب دکھا دیا ہے, سمجھ لگی, اب ایکسائٹمنٹ میں سنو گے نا, شاباش آرام سے بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے گوگل ٹرینڈ. آپ نے اپنی نیش کیسے سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, نیش کیسے سلیکٹ کرنی ہے. پہلے ہم چلتے ہیں گوگل ٹرینڈ سرچ پہ. ایسی یہ سائٹس بند کر دیتا ہوں, گوگل ٹرینڈس لکھ لیتا ہوں میں. اب گوگل ٹرینڈ پہ میں گیا. گوگل ٹرینڈ پہ میں کلک کرتا ہوں trends.google.com پہ. یہاں پہ آپ لکھ لیں ایک کی ورڈ, تو آپ کو اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں دکھا دے گا. اب مثال کے طور پہ اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں, اور اس بھائی صاحب کا نام ہے جان میکسویل. نہیں, آئی ایم سوری, اٹ کانٹ بی جان میکسویل, اٹ واز جے ابراہیم. سو آئی ٹائپ ان جے ابراہیم. اوکے, اب جے ابراہیم کو میں ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتا نا, میری دال نہیں گلنی تھی. اس پورے کی ورڈ کو میں نے لانگ ٹیل ٹارگٹ کیا, جیسے میں نے آپ کو ایس ای او میں سکھایا, تو میں نے آرام سے کام چلا لیا. میں جا رہا ہوں گوگل ٹرینڈس پہ اور جے ابراہیم کو سرچ کرتا ہوں. کنٹری یاد رکھیے گا امریکہ ہی سلیکٹ ہونی چاہیے, کیونکہ 83% یا وٹ ایور اگر امریکہ سے ہی سرچ ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. اب جے ابراہیم میں نے سرچ کیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آلریڈی سلیکٹڈ ہے. یہ دیکھو مکس اس کا رزلٹ ہے, پاپولر نہیں ہے یہ, 100 کی ریزلٹس ہیں اس کے اے ڈے یوزلی, پر یہ اچھا ہے. اب اگر میں اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہٹا کے جے ابراہیم کو ورلڈ وائڈ کروں, تو دیکھتا ہوں کہ اس کی کتنی پاپولیرٹی ہے دنیا میں. نیچے آتا ہوں میں, تو انٹرسٹ بائی ریجن دیکھنا, ذرا غور کرنا, آئی اوپنر.
اور اس کے ساتھ سجیسٹڈ ریلیٹڈ ٹاپکس اور کیوریز بھی دیکھنا. یہ گوگل ٹرینڈز ہے. ریجن میں وہ کہتا ہے ملیشیا میں سب سے زیادہ جے ابراہیم یوز ہوتا ہے, اس کے بعد سنگاپور ہے, اس کے بعد آسٹریلیا ہے, پھر آئرلینڈ ہے, کینیڈا ہے. یہ گوگل ٹرینڈز بتا رہا ہے. اب میں جے ابراہیم کو سرچ کرنے لگا ہوں. یہ بھائی صاحب ہیں کون؟ جے ابراہیم. اوکے, امریکن ایگزیکٹو. سو آئی ہیو نو آئیڈیا وائی ان دس ورلڈ ان صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ ملیشیا اور سنگاپور میں یہ صاحب اتنے پاپولر کیوں ہیں. سو آئی نیڈ ٹو ڈو مور ریسرچ کہ یہ کیوں اتنے پاپولر ہیں ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, کہ یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں نا ملیشیا اور سنگاپور, آسٹریلیا, آئرلینڈ, کینیڈا, ورلڈ وائڈ میں. اب میں جاتا ہوں نیچے تو ان کے ریلیٹڈ کیوریز بھی مجھے نظر آ رہی ہیں. جے ابراہیم بکس, جے ابراہیم نیٹ ورتھ. اب میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں گوگل ٹرینڈ سے دیکھوں ٹاپک کو اور اس کی جو ہے وہ انٹرسٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس کے سرچ ریزلٹس اور اس کی انٹرسٹ بائی کنٹری اور ریجن دیکھ لو. دیٹ از ون بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. سیکنڈ از آف کورس زندہ باد گوگل کی ورڈ پلانر. سو اب میں نے یہاں پہ ایک چیز سرچ کی ہوئی ہے بیسٹ بکس, اور اس کو میں اب چینج کر رہا ہوں آپ کی خاطر. اس کو میں جے ابراہیم پہ جا رہا ہوں جی. I hope I got the spelling mistake right. Yeah, it seems like I think I got it. جے ابراہیم. ابھی دیکھو جے ابراہیم جو ہے نا لو پہ ہے, اور اس کی 10 سے 100 منتھلی سرچز ہیں. اور یہ جو کتاب ہے نا گیٹنگ ایوری تھنگ یو کین آل آؤٹ اور وٹ ایور اٹ از, یہ کتاب 10 سے 100 دفعہ سرچ ہوتی ہے. اب بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کتاب. اس کا مطلب ہے کہ اگر سرچ ہو رہی ہے گوگل میں, ایڈ سینس میں اس کا ایڈورٹائزر نہیں ہے, تو اگر آپ کو گوگل انٹرٹین نہیں کر رہا حضور والا, یہاں پہ آپ کی امیزون پہ دال گلے گی. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کی ورڈ کی پاپولیرٹی کم ہے, گوگل پہ ایڈورٹائزر نہیں مل رہا. جے ابراہیم کا ایڈورٹائزر ہوگا, آئی تھنک ہوگا, پر اس کی جو کتاب ہے اس کا کم جو ہے نا وہ ریلیونس ہے. آپ جو امیزون پہ چیک کر لیجئے کہ اس کی کتنی ورتھ ہے, اس کے کیا ریویوز ہیں, لوگوں نے کتنا سراہایا بک کو. یہ ساری آپ کو انفارمیشن آپ جب اس پیج پہ جائیں گے تو آ جائے گی کہ یار 4.6 اس کے ویوز ہیں, 291 کسٹمر ریٹنگز ہیں. اس کا مطلب یہ پروڈکٹ بکتی ہے بھائی, خرید رہے ہیں لوگ امیزون پہ. ایز این ایفیلیٹ آپ اس پروڈکٹ کو لنک کریں اور بیچیں, اور ایک بیچیں گے یا 1,000 بیچیں گے یا 10,000 بیچیں گے, پیسے آپ کی جیب میں. اب میں جا رہا ہوں مینول کام. مینول کام میں کرنے جا رہا ہوں, یہاں پہ پیش کر رہا ہوں اس کی کتاب کا نام جو کچھ بھی تھا. یو ہیو گاٹ سرچ کیا میں نے. اب یہاں پہ دیکھو لوگوں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جے ابراہیم صاحب کی. ظاہر ہے رائٹ سائڈ پہ ریلیونس ہے تو ان کی اپنی بات ہی آئے گی. گڈ ریڈز میں آ رہی ہے, پھر یہ امیزون سب سے اوپر لسٹ ہوا ہوا ہے جے ابراہیم صاحب جو ہے نا. اینڈ آئی مووڈ آن, آئی سی اے لاٹ آف ویب سائٹس جو ایک پرٹیکولر بلاگ پیج یا ویب سائٹ پرٹیکولرلی فوکس کر رہی ہوگی گیٹنگ ایوری تھنگ یو ہیو گاٹ آؤٹ آف آل یو ہیو گاٹ. یو کین یو کین آؤٹ آف آل یو ہیو گاٹ, عجیب سا پتہ نہیں نام ہے, میں نے شاید فوکس نہیں کیا. سو یہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی سائٹس ملیں گی جو این ممکن ہے کہ لنک امیزون پہ ہی کر رہی ہوں. سو یہ ایک طریقہ ہے سرچ کرنے کا. یہ دیکھیں جی بھائی صاحب نے پوری کتاب ہی رکھ دی ہے ان کی. پرانا کوئی ہوگا کوئی, جب تک یہ خیر پائلٹڈ چیز کو میں اب کیا پروموٹ کروں. سو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. پھر تیسرا طریقہ نیش سلیکٹ کرنے کا, وہ ہوتا ہے جناب ایچ ریف. وہ میں آپ کو پہلے سے کہا چکا ہوں, اس پہ میں دوبارہ ٹائم نہیں لگا رہا. کی ورڈ پلانر ہم نے دیکھ لیا, نارمل گوگل سرچ ہم نے کر کے دیکھ لی. اس کے بعد جو ہے یہ ٹرینڈ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب نیش سلیکٹ کس طرح کی جا سکتی ہے کہ پاپولر کیا ہے, کون سا ایسا کی ورڈ پاپولر ہے یا کون سی ایسی پروڈکٹس پاپولر ہیں جو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو میں پہلے آپ کو ای بے پہ لے کے چلا جاتا ہوں. یہ کی ورڈز پلانر کھلا رہنے دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے, اور یہاں پہ میں ای بے کھول لیتا ہوں. اب ebay.com is another amazing way to get relevance about the products that are being sold on Amazon. جنرلی پروڈکٹس ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. سو یہاں پہ بھی یو کین گیٹ اے فیئر بٹ آف آئیڈیا کہ یار ڈیلی ڈیلز میں ای بے میں گھڑیاں, کمپیوٹر اسکرین, ڈیجیٹل واچز,
shoes, so on and so forth बिकता है. So maybe you would want to click on the shoe category and see the sub categories जो यहाँ पे चलती हैं. जैसे नाइकी एयर जॉर्डन चल रहा है. अब आप जाएं रेलिवेंस चेक करें, जैसे मैंने सिखाया. आप जाएं तो बाकी नॉर्मल गूगल सर्च करें, कीवर्ड प्लानर पे जाके देखें इसकी डिमांड कितनी है, और अगर 1 से 100 से 1000 लो रेलिवेंसी है तो एक अदद एक्सेल शीट बनाएं, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखी हुई है. मेन कीवर्ड्स यहाँ पे लिखते जाएं, इसके सब कीवर्ड्स भी ढूंढते जाएं. डिफिकल्टी लो, मीडियम, हाई जैसे मैंने बताया था, और प्राइस यानी कि सीपीसी. जितना लो डिफिकल्टी होगी, जितनी प्राइस कंपेटिटिव यानी कम होगी, उठाएं यार उन कीवर्ड्स को अपने नोट पैड में, अपने एक्सेल में डालें, और उसको लेके फोकस कर लें अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी. यानी कि अगर वेबसाइट बना रहे हो तो उस पर ब्लॉग्स बनाओ. एक ब्लॉग फोकस करना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और उस पर डिफरेंट कीवर्ड्स होने चाहिए. मिसाल के तौर पे अब अगर मैं सोचो यहाँ पे आ, ये ब्लॉग है ना मेरा, अब मुझे पता है जे इब्राहिम खरीद आ गया है. अब इमेजिन मैं इसके बारे में एक सेपरेट ब्लॉग पोस्ट बना लूँ जिस पर मैं बताऊँ जे इब्राहिम कौन था, इसकी बुक्स कौन कौन सी थी, तमाम बुक्स को मैं लिंक कर दूँ अपने अमेजोन के आईडी के साथ. और उसके साथ कीवर्ड्स भी वो ढूंढूं जो वाकई बिकते हैं, जो चलते हैं, लोग competitive हैं. तो आई हैव गॉट अ गुड चांस of getting ranked on Google for those competitive business related keywords, because मैंने एक ठीक ठाक मवाद लिखा हुआ है. मवाद होना चाहिए 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. याद रखिएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक में जरूरी नहीं है कि गेटिंग एवरीथिंग अगर कोई सर्च कर रहा है तो देयर इज अ गुड चांस आई कैन एक्चुअली रैंक फॉर जे इब्राहिम एज वेल. देयर इज अ गुड चांस आई कैन रैंक फॉर हिज अदर बुक्स एज वेल. दिस इज हाउ आई रैंक फॉर रिच डैड पुअर डैड लेसन्स. मैंने टारगेट समरी किया था, समरी दूसरे पेज पे है, लेसन्स जो है वो पहले पेज पे आ गया है, और रिच डैड पुअर डैड फिफ्थ पेज पे है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट हो रहा है. सो दैट्स हाउ यू डू इट, एंड यू डू द कीवर्ड और कीवर्ड सर्च फॉर डिफरेंट नीशेस. फिर जनाब एक और साइट आपके सामने खोलना चाहता हूँ मैं, alibaba.com. अलीबाबा भी बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार. लोग सीधी तरह अमेजोन के साइट पे चले जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्लिक करके बता रहे हैं इसको सर्च करो. अरे बाबा ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर एक को पता है कि अमेजोन पे जाओ तो कीवर्ड पता लग जाएगा. अमेजोन पे जाके पता लग जाओ, जाए जाके आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कीवर्ड इन डिमांड है, कौन सी पॉपुलर कैटेगरीज हैं, ये तो हर एक को पता लग जाएगा. पर आप उन पॉपुलर कैटेगरीज में अपनी वेबसाइट पर रैंक ही नहीं कर सकते. आप दिन रात मेहनत करते रहे, क्योंकि वो इतने कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं, दे आर ऑलरेडी इन डिमांड. तो मुझे समझ नहीं लगती, मैंने कुछ वीडियोस डिबग की, देखी, एक्सप्लोर की, और बंद कर दी बस मैंने अमेज़न की. कुछ समझ नहीं लगी मुझे क्या चाहती है ये. बताने वाले बस बताई जा रहे हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए वो नहीं बता रहे. और कैसे होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ. लो competitive कीवर्ड्स, एक्सप्लोर अदर साइट्स. अभी तो 2-3 साइट्स और बताऊंगा जो आप ताली बजाएंगे इस वीडियो के आखिर में. ये जनाब अलीबाबा है. यहाँ पे भी चूंकि ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, यही प्रोडक्ट्स हैं. अगेन यू कैन गेट एन आइडिया what's selling here and go back to your Amazon and see if that's trending on Amazon as well. So we are talking about COVID-19, and I'm gonna write an article in a day and two talking about the dress. So maybe if I could find something for ये तो अली बाबा ने, ये तो खैर चीनी चपानियों का काम ही है ऐसा, तो मैं क्या यहाँ पे ढूंढूं. पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करूँगा जो कि कोविड 19 के मास्क हो सकते हैं. मैंने कहीं पढ़ा था मास्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं. मैंने देखा था कि इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं. सो आई कैन एक्चुअली फोकस दैट ऑन अमेजोन एज वेल, बट आई कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम अली बाबा. सो दैट वाज अली बाबा आफ्टर ईबे फॉर यू. और अब एक साइट है magazines.com. अब आप कहेंगे magazines.com का क्या लेना देना इधर. बड़ी रिसर्च करके बता रहा हूँ ये चीज़. ये जो दो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ ना, एक मैगजीन और अगली फ्लिपा, बड़ी बथेरी रिसर्च की है मैंने. सो magazine.com इसलिए कि देखो अगर कोई प्रोडक्ट टॉप सेलिंग है या हॉट सेलिंग है या एक इमर्जिंग प्रोडक्ट है, तो लोग चाहते हैं कि उसको एडवर्टाइज करें ना. और अमेरिका में इन पर्टिकुलर लोग मैगजीन्स पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं. ये साइट magazines.com आपको डिफरेंट मैगजीन्स दिखा रही है यहाँ पे, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो.
you can get an idea about what's selling there. For example, if I quickly browse through this page alone, मुझे पता लगता है यार वेट लॉस बड़ा पॉपुलर है भाई. फ्लैट बेली सूप, उसके बाद ये बेटर होम्स एंड गार्डन्स, दैट कुड बी अनदर नीश. गुड हाउस कीपिंग, दैट कुड बी अनदर नीश. उसके बाद रियल सिंपल गेट इट डन, होम appliances, that could be one niche. If I move down I can find so much. अगर मैं all categories click करूँ तो यहाँ पे देखो animals and pets, arts and photography, antiques and collectibles, crafts, international, so on and so forth. There's so much there. If I click on ठहरो ज़रा, ऐसी चीज़ हो ना जिसमें मज़ा भी आए और लोग उसको देखें भी. हेल्थ एंड फिटनेस, इफ़ आई गो टू हेल्थ एंड फिटनेस, ओके, अब मैं सिलेक्ट करना बता रहा हूँ. यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि फ्लैट बेली सूप इज़ ऑन टॉप. Then there is so much about different topics, men, women, बॉडी बिल्डिंग भी आ रही है इसके अंदर, रनर्स भी आ रहे हैं, क्लीन ईटिंग भी आ रही है. सो मैं इंक्लाइंड हूँगा इस हेल्थ एंड फिटनेस के कीवर्ड को उठा के, पहले तो मैं जाके कीवर्ड प्लानर पर जाके ढूंढूँ, वो मैं दोबारा नहीं करने लगा, पर मैं अमेजोन के अंदर जाके ढूंढना चाहूँगा कि देखो इसकी पॉपुलैरिटी है या नहीं है. ठीक है, ओके, मैं एक सेकंड यार आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने आपके साथ इतना प्यार मोहब्बत दिखाया था, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ. ये हेल्थ एंड फिटनेस मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब हेल्थ एंड फिटनेस, ओ भाई लोड हो जाओ, पुराना लोड हो ही जा रहा है. सबसे ऊपर हाई कंपटीशन नजर आ रहा है ये एरिया. मैं इसको अगर ड्रॉप डाउन क्लिक करूं तो ये लो के कीवर्ड्स ऊपर आ जाएंगे. अब ये कीवर्ड्स उठाओ जरा. नीड फॉर फिटनेस, हाँ, 10 से 100, बड़ी अच्छी बात है भाई, उठाया जा सकता है. मैं जरा अपनी ये वीडियो ऊपर ले जाऊं. सो इसी तरीके से जिस तरह आप थोड़ा नीचे आते जाएंगे तो आपको 100 और 1000 के बीच में बिड्स भी नजर आ जाएंगे. इसका मतलब इस पे पैसे लग रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे. मैं कोशिश करूंगा कि शायद ऐसे ही कीवर्ड को सिलेक्ट करूं, जैसे ऑल स्पोर्ट हेल्थ एंड फिटनेस, दैट्स लो इन डिमांड एंड आई थिंक आई कैन रैंक इट. देयर इज अ गुड सीपीसी फॉर दिस. सो इस तरह मैं उठाऊंगा अपनी एक्सेल में, जाके पेस्ट करता रहूंगा और एक मेरे पास अच्छी सी नीच तैयार हो जाएगी. यू फिट नियर मी, क्रॉस फिट हेल्थ, फिटनेस सेलिब्रिटी, फिटनेस मंत्रा जिम, फॉर सैंडर्स फिटनेस एंड फिटनेस. सो ये फिटनेस के मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए. अब मैं ज़रा अमेजोन पे जाता हूँ, राइट. मैं अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट लिंकिंग पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट लिंक्स पे. दिस इज़ हाउ यू पिक योर सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे वो कीवर्ड मैंने लिख दिया यार, मिसाल के तौर पे हेल्थ एंड फिटनेस कीवर्ड था, ओके. अब हेल्थ एंड फिटनेस जब मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि भाईजान ये सारी प्रोडक्ट्स हैं. अब इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना कौन सी चलती है जिसकी प्राइस हाई ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ या शायद मैं कोई रेसिपी बेचना चाहता हूँ. ये भी तो हो सकता है ना कि मैं वेट लॉस पे चला जाऊँ तो वो तो रेसिपी ही होगी. तो इस तरीके से मैं रिसर्च करके ये कीवर्ड्स उठाऊंगा. वेट लॉस की एक बोतल आ गई है ये बोतल बेचो सारे, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट. सो आई वुड पिक दिस प्रोडक्ट, मे बी आई क्लिक ऑन दिस. ये एक अलग टैब में खुलेगी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन है. मैं दो थंब रूल ज़रूर चेक करता हूँ. पहला थंब रूल, ए इसकी प्राइस 50 और 100 के बीच में है और नहीं है, यहाँ पे क्लियरली नहीं है. दूसरी, इसको 50 रिव्यूज़ मिले हाँ या ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं किसी एक ऐसी प्रोडक्ट पे टाइम नहीं लगाऊंगा जिसके रिव्यूज़ ही नहीं है. इसको 7735 कस्टमर रेटिंग मिली हुई है और एक स्टार सिर्फ गंदी है जो दिल जला है, बाकी सारे 5 स्टार्स हैं. यार क्या नुकसान है, मैं इसका प्रोडक्ट लिंक ले लूँ और इसको फोकस कर लूँ. अब मैंने यहाँ से सिर्फ गेट लिंक क्लिक करना है. गेट लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट एंड इमेज प्री पॉपुलेटेड होता है, इस तरह का इमेज नजर आएगा खूबसूरत सा. इस तरह का टेक्स्ट ओनली है, शॉर्ट लिंक भी नजर आता है, स्टैंडर्ड लिंक भी नजर आता है, HTML भी नजर आता है. अब HTML अगर आपकी वेबसाइट है तो वहां पे पेस्ट करें, शॉर्ट लिंक है तो आप इसको कॉपी करके फेसबुक पे एडवर्टाइज कर दें जी.
ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو آگے کر کے دکھاؤں گا. امیج اونلی بھی چلتا ہے. اور یہ امیج ہے تو آپ امیج ویسے سیو کر لیں اپنی سیل کے لیے اور پھر اس کو ٹارگٹ کر لیں. بہرحال یہ نیش سلیکٹ پہ ہوں تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو فیس بک ایڈورٹیزمنٹ نہیں بتاؤں گا, وہ میں آگے چل کے بتا رہا ہوں. اینڈ دین اندر انٹرسٹنگ وے آف سلیکٹنگ یور نیش از دا فلپا. فلپا کس بلا کا نام ہے جناب, فلپا. اب میں فلپا پہ گیا. یہ فلپا بائی اینڈ سیل ویب سائٹس کی ایک سائٹ ہے, یہ مارکیٹ پلیس ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی سائٹ بیچنی ہو نا, آپ اگر سائٹ کی ٹریفک اچھی ہے, اس پہ ارننگ ہو رہی ہے, چاہے وہ گوگل ایڈسن سے ہو رہی ہے, چاہے وہ امیزون ایفیلیٹ پروگرام یعنی کہ ایسوسیٹ پروگرام سے ہو رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا چلاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. یہ کاروبار ہے دنیا میں. یہاں پہ میں آپ کو اگر آپ سائن ان کر دیں, جو کہ بڑا آسان کام ہے, یو کین گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ پرٹیکولر لسٹنگ, بٹ میں نہیں کرنے لگا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ سرچ کرو امیزون. امیزون سرچ کیا نا, تو اب یہ ساری لسٹنگز جو امیزون ایف بی اے ایفیلیٹ ہیں ان نے اپنی سائٹس بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ $13,000 کہتا ہے, یہ $2,500 ہے. پرپل, یہ آپ کو کی ورڈ آئیڈیاز دے رہے ہیں. Amazon کیٹیگری اپروول, یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مونیٹائزیشن ای کامرس ہے, مونیٹائزیشن Amazon سے ہے, مونیٹائزیشن Amazon سے ہے, نیٹ پروفٹ 7.63 ہے, اور وسیٹو ہے. اب میں کلک کروں اس پروڈکٹ پہ تو مجھے ایکچولی اس کی انفارمیشن نہیں نظر آئے گی دوست, کیونکہ میں سائن ان نہیں ہوں. پر سائن ان کر کے میں اس ڈومین کے بارے میں ساری انفارمیشن لے سکتا ہوں. مجھے پتہ لگ جائے کہ ڈومین کتنے کی ہے. خریدنا تو دور کی بات, مجھے ایک کی ورڈ مل گیا, مجھے ایک نیچ مل گئی کہ یار یہ چلتی ہے ایجوکیشنل ٹوائز. ایجوکیشنل ٹوائز بکتے ہیں, کیونکہ نہ بکتے ہوتے تو یہ بندہ 773 منتھ اوور پروفٹ نہ کما رہا ہوتا. اور صرف 2 پروڈکٹس ہیں اس کے پاس. سو اس نے 2 پیجز یا 4-6 بلاگ پوسٹ بنائے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, جا کے دیکھو سائٹ کو اور پتہ لگ جائے گا. اور یو ول فائنڈ آؤٹ ایوری تھنگ وٹ ہی ہیز پٹ آن ہز ویب سائٹ, ہی اور شی فار دیٹ میٹر. دعائیں دو دعائیں, بھائی کیا کیا چیزیں لے کے آیا ہے اس دفعہ. اس کے بعد اور یہی کر کے میں نے کام جو ہے نا اپنی 7 دن کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور there are so many different products. Again, this is lifestyle Amazon, اور یہ 959 پر منتھ کماتا ہے, اور یہ آسکنگ پرائس 20,000 کی. آپ کو تھوڑی کوئی سروکار ہونا چاہیے کہ کتنے کی بیچ رہا ہے. آپ کو سروکار ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ کی نیچز کیسے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. سو فلپا از ون امیزنگ وے آف فائنڈنگ یور نیش. اور اس کے بعد جناب آخری چیز جو ہے وہ امیزون ٹرینڈنگ جو ہے. اب امیزون ٹرینڈنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پہ کلک کریں آپ, اور آپ کو بہت ساری جو ہیں وہ پروڈکٹس نظر آ جاتی ہیں. ریلیونس سے بھی دیکھ سکتے ہو, اور آپ یہاں سے ان پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہو کہ جناب چل کیا رہا ہے دنیا میں. ٹوڈیز ڈیل بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, اور اس کے بعد میری براؤزنگ ہسٹری ہے, اور کیا بکتا ہے, سب کی سب انفارمیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی. کووڈ 19 کی وجہ سے وہ کہتا ہے جی بڑی ٹریفک ہے. اب وہ کہتا ہے ریکمینڈیڈ آڈیو بکس, مشال اوباما کی جو ہے وہ بیکمنگ مشال اوباما بڑی ٹرینڈنگ ہے. یہ سارے ہوم پیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آپ کسی پروڈکٹ سے جا کے اس کی ریلیونس بھی دیکھ سکتے ہو, کہ مثال کے طور پہ مشال اوباما کی کتاب پہ کلک کیا تو یہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ جناب یہ کتنا چل رہی ہے اور اس کی کیا پاپولیرٹی ہے. آف کورس خاتون اول تھیں تو ان کی تو پاپولیرٹی ہونی ہے. سو دیٹس ہاؤ یو سی دی امیزون. بٹ دا بیسٹ وے از گوگل ٹرینڈس, دا بیسٹ وے از flippa.com, اور دا بیسٹ وے از موسٹ پرابلی لوکنگ ایٹ دا magazines.com. ان تینوں کو ذرا دیکھ لو, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا, اور کی ورڈز آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایکسل شیٹ کھولو, پاپولیٹ کرتے رہو, اور 2-4 دن لگاؤ, جمپ نہ کرو کہ مجھے آج ہی سائٹ بنانی ہے, آج ہی پروڈکٹ لنکس چاہیے, اور اس کے بعد عیاشی کرو. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں آپ کیسے امیزون کا اکاؤنٹ ایزیلی سائن اپ کر سکتے ہیں. میں شاید کر کے نہ دکھاؤں کیونکہ میرا تو بنا ہوا ہے, پر میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ کیسے آپ نے سرچ کرنی ہے اور کیسے آپ نے جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بلاگ کے تھرو بھی سمجھاؤں گا کہ کیسے پروڈکٹ کو لنک کرنا ہے. دیر آر 2 ways to do it. یو کین جسٹ پٹ اے لنک, جیسے میں نے لنک کیا ہوا تھا, یہ ڈائریکٹلی لنک کیا ہوا تھا. اینڈ دیر از اندر وے کہ آپ اس پروڈکٹ کا امیج یہاں پہ رکھ دیں.
وہ بھی میں ایک بلاگ پوسٹ میں کر کے دکھاؤں گا. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ جنرلی فوکس. اینڈ دین یا آف کورس آئی نیڈ ٹو ڈو دا فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کروں گا آپ کے سامنے, پیسے لگاؤں گا $10, ایسے زیادہ نہیں. That's about it. Amazon is the best way to create a lot of money, not just by selling the direct products, but by selling the Amazon bounty programs. کماؤ پیسے, یاشی کرو یار. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.